गद्दी नशीन हमेशा एक ही होता है। जो भी कोई खानगाह हो उसकी गद्दी नशीनी एक शख्स के पास होती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ये निज़ाम है और खानका है इसके गद्दी नशीन हकीकी तौर पर मेरे जद्द अमजद मेरे परदादा हज़रत पीर सैयद हैदर अली शाह साहब हैं। हम उन्हीं को गद्दी नशीन मानते हैं, उसके अलावा और किसी को गद्दी नशीन नहीं मानते। ये रबीउल अव्वल शरीफ में होता है जी इसका इनेकाद, और 15, 16, 17 रबीउल अव्वल को हर साल बड़े धूमधाम से ये जश्न होता है। यहाँ पर सजादगान इसका एहतमाम करते हैं। खानका ही निज़ाम भी इसी वजह से ख़राब हुआ कि इल्मी लोग जो से वो आगे आना बंद हो गए हैं। जो थोड़े बहुत इल्म हासिल कर लेते हैं वो किनारा कशी कर लेते हैं यहाँ से, बाकी जो सजादगान है वो इल्म नहीं हासिल करते। वो कहते हैं जी हमारे बाप दादा का काम चल रहा है तो हम इसी को चलाई जाते हैं। हमारी उम्मत के अंदर एक ये बहुत ज़्यादा जो गलत कॉन्सेप्ट है, लोग आकर साहिब मज़ार से मांगते हैं या पीर साहब से मांगते हैं। कभी भी नहीं मांगना चाहिए। पीर तो खुद अल्लाह ताला का मोहताज है, मांगना अल्लाह ताला की ज़ात से चाहिए, देती भी अल्लाह ताला की ज़ात है। हाँ, वसीला इनका होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं मौजूद हूँ दरबार हज़रत सैयद शाह अबुल मौली के, और दरबारों से मंसूब बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी कहानी है। अब इस दरबार की क्या तारीख़ है, लोग यहाँ पर मन्नत मुरादें लेकर आते हैं और क्या आया उनकी पूरी होती हैं, तो उसके बाद वो किस तरह से अपनी मन्नत मुरादों को अदा करते हैं। यहाँ के गद्दी नशीन हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करते हैं और इसकी तारीख़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? सैयद मोहम्मद अली। यहाँ पर क्या मतलब गद्दी नशीन से आपका ताल्लुक़ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हजूर पीर सैयद सलीम अकबर शाह साहब जो सजादा नशीन हकीकी हैं और जानशीन अकबर हजूर मखदूम सैयद अबुल मुआनी अल मरूफ इमरान अली शाह साहब किरमानी, मैं उनका साहबजादा हूँ और उनका नौकर भी हूँ। उनकी नौकरी कर रहा हूँ, उनके बिहाफ पे यहाँ पे ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहा हूँ। कितने साल हो गए हैं इस दरबार को? जी मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। ये सारे जो आप देख रहे हैं ये सब औलाद हैं बाबा जी की और सजादगान है सब नस्ल दर नस्ल जो जी। चल रहा है। जी हम 13th जनरेशन है शाहुल माली साहब की और डायरेक्ट उनके पैटर्नल हम ग्रैंडसन्स हैं। शाहुल माली साहब को 425 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह और इनका फैज़ान जो उनसे वो आज भी जारी हो सारी आपके सामने। मुझे बताएं कि दरबारों से मंसूब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो हमारी जितनी भी नई जनरेशन है उनके कॉन्सेप्ट थोड़े चेंज है। ठीक है, आप भी जानते होंगे, आप भी न्यू जनरेशन में हैं, थोड़े कॉन्सेप्ट चेंज हैं कि दरबारों से मांगने की ज़रूरत क्या है, डायरेक्ट अल्लाह से राब्ते कर लो। ये रुझान क्यों कम हो रहा है अब? देखें जी, ये एक अलमिया है हमारी जनरेशन का। उसमें ये है कि जो फेक बाबे हैं, पीर हैं, जाली पीर जिनको आप कहते हैं, ये जो जब से आए हैं मार्केट के अंदर अपनी इन्होंने नुमाइश शुरू की है, अपना तावीज़ धागा और दम फूके बेचना शुरू किया, उसकी वजह से ये जो खानकाही निज़ाम है ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ और जो असल हकीकी जो इस खानका की जो एसेंस थी, जो फैज़ान था, वो लोग उससे थोड़ा सा बदज़न हो गए सिर्फ इस वजह से, बदगुमानी की वजह से और बदइल्मी की वजह से। खानकाही निज़ाम की बात आप कर रहे हैं, आपस में बहुत झगड़े हम लोगों ने देखे हैं इस चीज़ में लेकर। ये क्यों है? अगर ये सुलह की तरजीह दी जाती है या सलूक की दी जाती है, एक पॉजिटिव मैसेज दिया जाता है, तो फिर लड़ाई झगड़े किस चीज़ की? दरअसल मैं ये आपका पॉइंट जो सा थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहूँगा। ये गद्दी नशीनी के ऊपर जो सी लड़ाई है ना, ये कभी भी गद्दी नशीनी के ऊपर नहीं होती। इसको पेंट किया जाता है कि ये गद्दी नशीनी की लड़ाई है। ये दरअसल हर खानका पे होती है, प्रॉपर्टी के ऊपर होता है, अना के तनाज़ात हैं, प्रॉपर्टी का मसला होता है, थोड़ा सा जेलसी फैक्टर इसके अंदर होता है। अदरवाइज़ गद्दी नशीनी पे कभी भी लड़ाई नहीं हुई। उसको बनाई जाती है ताकि सेंसिटिव मैटर हो। बिल्कुल, झगड़ा कभी भी नहीं होता गद्दी नशीनी के ऊपर। गद्दी नशीन हमेशा एक ही होता है। जो भी कोई खानगाह हो उसकी गद्दी नशीनी एक शख्स के पास होती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ये निज़ाम है और खानका है इसके गद्दी नशीन हकीकी तौर पर मेरे जद्द अमजद मेरे परदादा हज़रत पीर सैयद हैदर अली शाह साहब हैं। हम उन्हीं को गद्दी नशीन मानते हैं, उसके अलावा और किसी को गद्दी नशीन नहीं मानते। मुझे ये बताएं, यहाँ पर इतने साल हो गए हैं, इसका जो उर्स है उसका बाकायदा जो आगाज़ है कब से होता है? ये रबीउल अव्वल शरीफ में होता है जी इसका इनेकाद, और 15, 16, 17 रबीउल अव्वल को हर साल बड़े धूमधाम से ये जश्न होता है। यहाँ पर उर्स मनाया जाता है और यहाँ पर नहीं सिर्फ, बल्कि कराची में, हैदराबाद में और इंडिया बीकानेर में जो बाबा जी के मुरीद हैं वो बड़ी धूमधाम से ये उर्स की तकरीबात। इसका गुस्ल किया गया है, कितने दिन में इसके गुस्ल की तैयारियाँ मुकम्मल हो जाती हैं? जो सजादगान है वो अपने अपने तौर पर अपने अपने एंड से प्रेपरेशंस स्टार्ट कर देते हैं 1-2 हफ़्ते पहले से, लेकिन जो गुस्ल है वो माह सफ़र की आखिरी मंगल और बुध की दरमियानी शब में रात को 2 बजे अदा किया जाता है और ये अटैच्ड है दरअसल हज़रत शाह मोहम्मद गौस और हज़रत मियाँ मीर सरकार, ये तीनों कादरी सिलसिला के बुज़ुर्ग हैं। तो इन तीनों की जो गुस्ल की तकरीब है वो एक ही शब में, जो कि माह सफ़र की मैंने आपको बताया आखिरी मंगल और बुध की शब के दरमियान अदा होता है। अच्छा, मैं एक बड़ा सेंसिटिव सा सवाल करने लगी हूँ माजरत के साथ। नहीं करें आप। दरबार दाता दरबार में उर्स
کی تقریبات کی جاتی ہیں, دودھ پتہ نہیں لوگ کہاں کہاں سے دودھ کی سبیلیں لگاتے ہیں اور دودھ کہاں کہاں سے خالص دودھ لے کر آیا جاتا ہے, لیکن اس کو جب بانٹا جاتا ہے اس میں جو دھکم بیل ہوتی ہے اور جو کچھ وہاں کے حالات ہوتے ہیں, یہ کیا کیسا لنگر ہے کہ جس پر اتنی زیادہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, جس پر ٹھیک ہے غربت ہے, لوگوں کو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اس چیز کی کہ یہ ایک لنگر کے طور پر دیا جا رہا ہے, لیکن کیا یہ سارے معاملات ٹھیک نہیں ہونے چاہیے؟ ایکچولی یو ہیو آلریڈی گیون دا آنسر آف دا کویشچن. یہ غربت ہے, بالکل. پاورٹی از دا مین ریزن بیہائنڈ آل آف دس ال بیہیویئر آف پیپل. میں سمجھتا ہوں غربت دور کرنی چاہیے اور بہت ضروری ہے کہ علمی تقاضے جو ان سے ہیں وہ پورے کرنے چاہیے. خانقاہی نظام بھی اسی وجہ سے خراب ہوا کہ علمی لوگ جو ان سے ہیں وہ آگے آنا بند ہو گئے ہیں. جو تھوڑے بہت علم حاصل کر لیتے ہیں وہ کنارہ کشی کر لیتے ہیں یہاں سے, باقی جو سجادگان ہیں وہ علم نہیں حاصل کرتے, وہ کہتے ہیں جی ہمارے باپ دادا کا کام چل رہا ہے تو ہم اسی کو چلائی جاتے ہیں. تو اس طرح سے نہیں چلتا. علم اور وقار, میں سمجھتا ہوں سیلف اسٹیم وہ ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے. اور باقی یہ جو آپ دھکم پیل بتا رہے ہیں یہ دراصل ملکی حالات ہیں, لوگوں کے اندر پاورٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ دھکم مشتی کرتے ہیں. لیکن یہ جو لنگر کا نظام ہے نا یہ تو بہت پرانا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد جو سے ہیں وہ لنگر کا اہتمام کرتے تھے کعبہ شریف کے اندر, اور جناب ہاشم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں وہ اسی چیز سے مشہور تھے کہ وہ لنگر بہت زیادہ وسیع طور پر اور عام طور پر لوگوں کے اندر تقسیم کرتے تھے. یہاں پر جو منتیں مرادیں لوگ مانگتے ہیں, کیا کانسیپٹ ہے کہ منت پوری ہوگی تو کیا کیا جائے گا؟ بس کوئی میٹھے میں کچھ آگے یہاں پہ تقسیم کر دیتے ہیں. جس طرح ان کی منتیں, کوئی اپنی اولاد کے لیے منت اٹھاتا ہے, کوئی اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے منت اٹھاتا ہے, وہ جس طرح ان کی منتیں پوری ہوتی ہیں تو وہ یہاں پہ آگے اپنا لنگر تقسیم کر دیتے ہیں. کبھی آپ کے مطلب جتنا ٹائم ہو گیا یہاں پر کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ منتیں پوری ہوئی ہیں اور وہ بڑی خوشی خوشی یہاں پر آئے ہیں؟ ہزاروں لوگ. جی ہزاروں. درباروں میں خواتین کا رش کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ خواتین کا, مردوں کی زندگی کی خواہشات یہاں پہ پوری نہیں ہوتی؟ بس وہ مرد اپنے کام کاج والے ہیں, ان کے پاس ٹائم. آپ کہنا چاہ رہے ہیں خواتین ویلی ہوتی ہیں؟ جی یہ آپ بہت درست بندے سے سوال کر رہی ہیں. یہ حیدر شاہ جی ہیں, سید علی ولی الدین حیدر شاہ جی, تو ان کا براہ راست پیری مریدی سے بہت زیادہ تعلق ہے. ہم کزنز میں زیادہ پیری مریدی پہ فوکس ان کا ہی ہے. طور پر پیری مریدی میں بھی خواتین کا ہی رش ہوتا ہے؟ جی ایسے ہی ہے, ایسے ہی. بہت کم آتے ہیں, اور اگر مرد آئیں بھی تو وہ یقینی طور پر اپنی عورت سے جان چھڑوانے کے لیے آتے ہیں. ایسا ہی ہوگا؟ جی بالکل ایسی ہے. نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا خواتین, لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ خواتین کی جہالت ہے, یہ واقعی جہالت ہوتی ہے؟ نہیں جہالت نہیں ہے, ان کو دلی سکون ملتا ہے, وہ اس لیے آگے دربار شریف ہے. لوگوں کا کنسیپٹ اس لیے بھی ہے کہ جو جعلی بابے آپ کو پتا ہے کہ ہر جگہ پر ہے, ہر گلی موڑ پر آپ کو جعلی بابا مل جائے گا. میں یہاں پر ایک ہسٹری کا ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا. مغل سلطنت کے بہت بڑے اکابر ایک ایمپرر اکبر گزرے ہیں, ان کے ہاں اولاد نہیں تھی, اور بہت دیر وہ اولاد کے لیے بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا کرے, میرا جو یہ کین ہے, میری جو یہ بادشاہت ہے یہ آگے کیری آن کر سکے میری اولاد. تو وہ پیدل چل کر ساری دنیا انہوں نے جب ٹھٹول لی تو پھر انہیں ایک درگاہ ملی حضرت شیخ سلیم چشتی کی. چشتی سلسلہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں. وہ ان کے پاس گئے, وہاں پر شیخ سلیم چشتی نے ان کے لیے دعا کی اور انہیں یہ پیشن گوئی کی, خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا دے گا اور اس کا نام سلیم رکھنا. تو شہزادہ جہانگیر جو سے ان کا اصل نام سلیم ہے. یہ عقیدے کی بات ہوتی ہے, دینا اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہے. ایک ہماری امت کے اندر ایک یہ بہت زیادہ جو غلط کانسیپٹ ہے, لوگ آ کر صاحب مزار سے مانگتے ہیں یا پیر صاحب سے مانگتے ہیں. کبھی بھی نہیں مانگنا چاہیے. پیر تو خود اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. یہی میرا پوائنٹ ہے. بالکل, صاحب مزار بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. مانگنا اللہ تعالیٰ کی ذات سے چاہیے, دیتی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہاں وسیلہ ان کا ہوتا ہے. دیکھیں میں ایک اور آیت کوٹ کرنا چاہوں گا سورہ بقرہ کے اندر, ورس نمبر 158 ہے. انڈیڈ صفا اینڈ مروہ آر دا سائنز آف اللہ. اب صفا مروہ تو پہاڑی ہے, جگہ ہے, کوئی اس میں کوئی جنبش نہیں ہے, کچھ نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا ذکر کر کے کہہ رہے ہیں میرے ہاں یہ بہت عزیز ہے اور یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ولیہ, ایک پاک عورت, اس کی مقرب عورت, وہاں پر جو انہوں نے صحیح کی اپنے شہزادے کے لیے, حضرت شہزادہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے, تو وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو جو ہے وہ اپنے نزدیک عزیز قرار دی ہے. تو جگہ جو سی ہے نا, جو ولی اللہ ہوتے ہیں جہاں پر بیٹھتے ہیں, جہاں پر کثرت سے اپنی مراقبے میں جاتے ہیں, رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, قیام کرتے ہیں, سجود کرتے ہیں, وہ جگہ بہت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عزیز ہو جاتی ہے. درباروں کے باہر اگر دیکھا جائے نشائیوں کی تعداد میں بہت حد تک اضافہ ہو چکا ہے, جن میں خواتین بھی ہیں. خواتین
بھی ہیں اور ان میں مرد بھی ہیں, نوجوان نسل بھی ہے, کیا دربار اس چیज़ کے لیے پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہونے لگ گئے ہیں؟ نہیں جی, میرا تو آئے دن جھگڑا رہتا ہے یہاں پر. جو ورکرز ہیں یہاں کے, کسٹوڈینز ہیں, ان کے ساتھ بھی 2-3 عورتیں ہیں یہاں پہ, وہ کوشش کرتی ہیں یہاں پر اندر داخل ہونے کی. میں نے سختی سے منع کیا ہوا کہ یہاں پر اس طرح کی کوئی عورت ہرگز داخل نہ ہو. ہم کبھی بھی اس طرح کے لوگوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. بہرحال ہیں تو معاشرے کا حصہ ہی, کوشش یہی کرتے ہیں کہ ان کی اصلاح کریں, لیکن دربار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمارے دادا جان کی ہے جی مزار مبارک ہے جی, اور اس کے ساتھ ان کے والد صاحب کا مزار ہے, اور پھر آگے سے ان کے والد صاحب کے مزار ہے جی. یہ سلسلہ یہاں پہ یہ جی, یہ ہمارے بزرگان کی صاحب کی آرام گاہیں آخری, اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قبر پر اپنی انوار رحمت کا نزول فرمائے, اور ان کے صدقے ہمارے بھی مقام, ہمارے بھی اعمال, ان اولیاء کے صدقے ہمارے بھی اعمال جو ہے نیک فرمائے جی. ایک اور سوال مجھے اب یاد آ گیا کہ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ میں اگر آپ اپنی اولاد چھوڑ کر گئے ہیں اور وہ آپ لوگوں کے قبروں پر آ کر اس طرح سے فاتحہ خوانی کرے, یہ بھی بہت قسمت کی بات ہوتی ہے. تو یقینی طور پر آپ لوگ بھی نوجوان نسل میں شامل ہوتے ہیں, اور لیکن یہاں پر موجود ہیں, تو یہ کیا مجبوری ہے, تربیت ہے, خوشی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ماں باپ کی تربیت ہے جی. جب ہم بچپن میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے یا فجر کی نماز ادائیگی کے لیے آتے تھے, تو ہمیں یہاں پہ وہ بٹھا کے ان کے مزار پہ ہمارے سے قرآن پاک پڑھوایا کرتے تھے. اور یہ چیزیں ماں باپ ہی اپنی اولاد کے اندر ڈالتے ہیں جی, یہی ان کے اندر پیدا کرتے ہیں کہ کل کو یہ وقت ہمارے پہ بھی آنا ہے, اور آگے سے ہم نے بھی اپنی اولادوں کو یہ چیزیں دے کے جانی ہیں, اور دے کے جانی ہے جی یہ چیزیں. یہ جو درمیان والی تربت مبارک ہے حضرت سیدی شاہ ابو المالی صاحب کی ہے, ان کے ساتھ ان کے بیٹے ہیں سید شاہ محمد باقر, شاہ محمد فاضل کے پوتے ہیں. تو یہ سلسلہ جو سا ہے یہ چل رہا ہے, اور یہ تربت مبارک جو سی ہے یہ اصل نہیں ہے, اس کے نیچے بیسمنٹ میں جو اصل تربت ہے وہ بیسمنٹ میں بھی جانے کا راستہ ہے. وہ میرے پردادا حضرت پیر سید حیدر علی شاہ صاحب نے بند کر دیا تھا, بیدبی کا بڑا امکانات تھے, تو راستہ بند کر دیا ہوا, ہم بھی نہیں گئے. کہ آپ لوگ 13ویں جنریشن ہے, تو اٹس مین کہ سب کے یہی پر ہی ہیں. میری 6 جنریشنز یہاں پر ہیں. ہمارے جنریشن 6. ہاں جی, یہ جو قبر مبارک دیکھ رہے ہیں آپ, وہ حضرت پیر سید نادر علی شاہ صاحب کی ہے, وہ میرے 6 گرینڈ فادر ہیں. یہ علی حیدر کے والد صاحب کی ہیں, پیر سید طالب محی الدین صاحب کی, تو یہ ان کی تربت مبارک ہے. بالکل جی, ہم لوگ تو خاک برابر بھی نہیں ہیں ان کے, اور یقینی طور پر وسیلہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی بنایا ہوا ہے, اور کسی نہ کسی وسیلے سے ہی صحیح اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی نیک تمناؤں کو, نیک دعاؤں کو, نیک خواہشات کو پورا کرے. جب بھی کوئی پازیٹیو چیز ہوگی وہ ہم لوگ آپ کو ضرور دکھائیں گے, اور جب کوئی نیگیٹیو چیز ہوگی تو وہ بھی دکھائیں گے. اجازت دیں مجھے, اللہ حافظ.